آج حالات تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں. آج لوگ بانت بانت کی بولیاں بولتے ہیں. اب پتہ چلا, اب دیکھا کیا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھا نہیں گرفتاری ہو گئی. میں نے کہا خدا کی قسم, بلکہ میرے ساتھ ایک دو بندے نے بات کی, ہلے بھی تسی جلالی صاحب دا ساتھ دے رہے ہو, ہلے بھی جلالی صاحب دے نال دی گل کر رہے ہو. میں کہ ہونی تے کرنی بندی ہے. ابے پتہ تو پہلے بھی تھا, حضور کنز العلماء کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے ہم چل تو رہے تھے, لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے قبلہ کنز العلماء نے سارے زمانے کو مخالف کر کے اور حکومتوں کو, عدلیہ کو, ایجنسیوں کو, اور اب غیر تو غیر کئی اپنے بھی بظاہر جو تھے ان کو بھی مخالف کرنے کے باوجود, اور پھر قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنے حق بات پر ڈٹے رہنا, اور ڈٹ کر آپ نے بتایا ہے کہ میرے جو ماننے والے ہوں گے, میرے جو فالوور ہوں گے, ان کا عمل بھی یہی ہوا کرے گا کہ جب حق بات کہا کریں گے تو پھر ڈٹ جایا کریں گے. اور میرے بھائیوں, ایک ہوتا ہے شک کی بنیاد, اور میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے موقف کو نہ ماننے والے وہ شک کی دنیا میں رہتے ہیں, وہ شک کی دنیا میں رہتے ہیں. اور ہم الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کا ساتھ دینا, ہم ساتھ, ہماری حیثیت کیا ہے کہ بلا کنز العلماء کا ساتھ دیں, یہ تو اللہ کی توفیق ہے. اللہ نے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے. اور سنو, ہم شک کی بنیاد پر نہیں, اللہ کی عزت کی قسم, اس مسجد کی طہارت کی قسم, اگر قبلہ کنز العلماء آپ کے حوالے سے ہم حق پر ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہ شک کی دنیا میں رہتے ہوئے نہیں, یقین کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. میں مسجد میں کھڑا ہوں, میری کئی مولویوں سے بات ہوئی جو قبلہ کنز العلماء کے بظاہر خلاف ہیں, لیکن جب آمنے سامنے بات ہوئی خدا کی قسم وہ مانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب حق پہ ہیں. بھئی اور تو اور, میں ایک آپ کو بات بتاؤں, میرے موبائل کے اندر موجود ہے, ثبوت موجود ہے. میں کل بکی شریف تھا شہر اہل سنت کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کے لیے. میرے ساتھ کوئی 5-7 ساتھی تھے, ان میں سے ایک نے یہ اظہار کیا کہ ہمیں دربار شریف پہ جا کے فاتحہ خوانی کرنی چاہیے. تو ہم گئے وہاں پہ, وہاں پر جو بکی شریف کے گدی نشیں ہیں استان عالیہ بکی شریف کے پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب, وہ تشریف فرما تھے. کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہم بھی چلے گئے. اللہ گواہ ہے, میں نے سب مجمع کے اندر بالکل قریب جا کے میں نے بات کی. میں نے کہا حضور آپ ولی ہیں اور ابن ولی ہیں, آپ درویش صفت ہیں, یہ جو معاملہ ہے اس کے بارے میں ذرا کھول کے بولیں نا, دعا بھی فرمائیں کہ یہ انتشار ختم ہو. اہل سنت اس وقت عجیب ایک ماحول کے اندر ہے, اضطراب میں. میرے ساتھ کم از کم جو سیالکوٹ سے بندے گئے تھے 4 سے 5 بندے موجود تھے اس وقت وہاں پہ. خدا گواہ ہے, پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ قبلہ کنز العلماء کی جو وضاحتیں آ چکی ہیں یہ مطمئن کرنے کے لیے سب کو کافی ہیں, لیکن کچھ لوگ ابھی مطمئن نہیں ہو رہے. اب غور کیجئے نا کہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب قبلہ کنز العلماء کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہی ان کا بھی موقف. اچھا, ایک ساتھی ہمارے ساتھ جو تھا اس نے جب یہ بات شروع ہوئی نا ویڈیو بنانا شروع کر دی. جب وہ ویڈیو بنانے لگا تو اس کی ویڈیو پیر صاحب نے بھی بند کروائی اور ساتھ جو بندے بیٹھے تھے انہوں نے بند کرائی, اور کہا کیا کہا, یہ کہہ کے بند کرو یہ باتیں آف دا ریکارڈ ہیں. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ آف دا ریکارڈ کچھ اور ہے اور آن دا ریکارڈ کچھ اور ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آف دا ریکارڈ کچھ اور ہے, آن دا ریکارڈ کچھ اور ہے. میں نے کہا یہ آف دا ریکارڈ اور آن دا ریکارڈ یہ لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے, اللہ سے چھپ سکتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جو آف دا ریکارڈ ہو وہی آن دا ریکارڈ ہونا چاہیے, جو تم باہر سے ہو وہی تم اندر سے ہونے چاہیے. تو میرے بھائیو یہ وقت کی ضرورت ہے, اور یہ نہیں ہے, یہ بہت سارے بزرگ ایسے بھی ہیں جو اخلاص پہ مبنی اقدام اٹھا رہے ہیں اور ہمیں ان کی نیت پہ شک نہیں ہے, مخلص ہیں وہ. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت رافضی ٹولہ جو ہے نا, رافضی ٹولہ اللہ کی عزت کی قسم وہ قابض ہونا چاہتا ہے اہل سنت و جماعت پہ.
اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہر سنی اٹھے اور ہر سنی بولے کہ میں مفکر اسلام کے ساتھ ہوں، میں حضور کنز العلماء کے ساتھ ہوں، اور میں اپنے مسلک کے لیے، اور یہ نعرہ جو ہم لگاتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اس کے لیے میں حضور کنز العلماء کے ساتھ ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو حق بات کہنے کی اور جرأت مندی کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر، پاکستان میں بے شمار الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور پہلے تو بات اور تھی کہ حضور کنز العلماء پاکستان کے اندر ان کی ایک تحریک تھی، ان کے کارکنان تھے، ان کو چاہنے والوں تھے، لیکن اس معاملے کے اندر اللہ کے فضل سے قبلہ کنز العلماء صرف پاکستان کے قائد نہیں رہے، دنیا بھر سے فتووں کا آنا اور تائید کا آنا، اور یہ اس بات کا اعلان اور اقرار کیا جانا کہ قبلہ کنز العلماء اہل سنت و جماعت کا عظیم سرمایہ ہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام تر مفتیان کو، تمام تر علماء کو اس وقت اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، بالخصوص جو پہلے خاموش تھے، اب خاموشی کو توڑنا چاہیے، کیونکہ اس وقت کی خاموشی میرے حساب سے یہ بھی ایک گناہ کے زمرے میں آتی ہے کہ وہ وقت جب اجتہادی خطا کو کفر کہا جا رہا ہو، اجتہادی خطا کی نسبت کرنے کے عمل کو یا قول کو جب کفر کہا جا رہا ہو اور کفر کے فتوے دیے جا رہا ہوں، اس وقت بھی اگر مفتیان جو ہیں وہ خاموش رہیں تو میرے حساب سے یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کھل کر قبلہ کنز العلماء کے شانہ بشانہ چلنے اور دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔